علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں امامت کی شرائط کیا ہیں؟ نماز میں امامت کی شرائط کے اوپر بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ کیا کلین شیف شخص نماز پڑھا سکتا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ بھئی داڑھی ہونا الگ سے ایک سنت، میرے نزدیک تو داڑھی فرض ہے، مسئلہ 33 میرا ریکارڈڈ ہے. البتہ یہ جو امامت کی شرائط آئی ہیں صحیح مسلم میں 4 آئی ہیں. سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کی قرات بھی وہ صحیح جانتا ہو، یعنی اس کو عربی صحیح آتی ہو، عربی ترجمے والی نہیں، یعنی عربی پرونونس کرنی، یہ نہ ہو کہ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا ہو، زیر کو پیش پڑھ رہا ہو، یا جو ہے وہ الحمدللہ ہی کو ہے پڑھ رہا ہو، یہ نہ ہو، مجہول نہ پڑھو، معروف پڑھ رہا ہو. اور قرآن کے علم میں بھی برابر ہے تو مسلم شریف میں الفاظ ہے پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، سنت میں بھی برابر ہے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ سینئر صحابی تصور ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے، اس میں عمر نہیں ویسے، اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی. جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا. لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں آندہ جاندہ ککھ نہیں، یا وہ داڑھی بہت ہی لمبی ہے، یا مسجد رولا زیادہ پا لیندہ ہے، تو اس لیے اب اس کو امامت نہیں قرآن. اور اس میں یہ جو مطلب میری صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا. تو بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے. اس طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے. عبداللہ ابن ام مکتوم، ان سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ شریف بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یعنی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی پلیدی کا اور یہ باقی مسائل ان کو پتہ ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا علی بھائی، اسی میں ضمن سوال ہے کہ اگر امام جو ہے امامت کر رہا ہے اور اس سے زیادہ علم والا پیچھے مقتدی ہے، یعنی ہو جائے گی نماز. جی صحیح مسلم میں آپ دیکھیں نا، شروع میں ہی آپ کو طہارت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کا مقدمہ نپٹانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اب صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، غروب آفتاب ہو رہا ہے، عصر کا وقت نکل رہا ہے. الٹیمیٹلی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ سب نے ہو سکتا ہے صحابہ کے ساتھ گئے اندر ہی جماعت کروا لیو، تو ہم یہاں پہ جماعت قائم کرتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے آگے کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، 1 رکعت گزری تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب صحابہ نے وہ تطبیق کرنے والا معاملہ کر دیا، سبحان اللہ، عورتیں ہوں گی تو یوں کریں گی، سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کہا کہ یعنی مصلی چھوڑ دیں. اس طرح کے واقعات حضرت ابوبکر کے بارے میں ہیں، انہوں نے تو مصلی چھوڑ دیا، حضور کے کہنے پہ بھی مصلی پہ نہیں رہے. ان کا ابھی کہافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروائے، تو نماز امامت ہی چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام نے آ کے مکمل کی. بخاری مسلم حدیث ہے. لیکن یہ واحد کیس ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مصلی پہ رہو. عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اب آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، جب سلام پھیرا تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی. اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی وہ خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. ایک ہی شخص ہے اس روئے ارض پہ، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو سوائے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو 10 مبشرہ میں سے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں کے لیے یہ وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے سیدنا علی کے بعد. اور جب سیدنا علی یعنی خلیفہ بنے اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے. حضرت علی کے لیے ساتھ یہ نہیں رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر ڈیٹم لیول کی اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں.